8 فروری کو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں الیکشن ہار گئے ہیں، آج ملک کے حالات مختلف ہوتے. خان صاحب انتظار کر لیتے 2018 میں نہ اس خرابی کا حصہ بنتے، آج ملک کے حالات فرق ہوتے. تاریخ کو مسخ نہ کریں، تاریخ کو سمجھیں ملک میں ہوا کیا ہے، خرابی کیا پیدا ہوئی ہے. 18 میں عمران خان ٹھیک تھا، 24 میں عمران خان خراب ہو گیا. 18 میں میاں نواز شریف برا تھا، 24 میں میاں نواز شریف ٹھیک ہو گیا. اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا. آپ 3 الیکشن آئین کے مطابق ملک کو دے دیں، ملک چل پڑے گا. بلوچستان سے ایک آدمی آیا جس کی کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا، وہ سینیٹر بن گیا، وہ یہاں آیا اور چیئرمین سینٹ بن گیا. موجاتی یہ کام ہے، یہ معمولی کام نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ کتنا مشکل ہوتا ہے. اگر آپ چوری شدہ الیکشن سے آئیں گے آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. سب سے امپورٹنٹ اتھارٹی اس میں اخلاقی، جسے مورل اتھارٹی کہا جاتا ہے، یہ عہدے اس پہ چلتے ہیں. یہ عہدے آپ کی کرسی کی طاقت سے نہیں چلتے. تو پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ کہاں چلی گئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں، 2 پی ٹی آئی اور جے یو آئی، ان کے آپس میں تحفظات بھی ہیں، اختلافات بھی ہیں. ہم نے کہا تھا ان کو دور کر لیں. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. لیڈرشپ وہاں کے ایک ہی لیڈر ہے، وہ جیل میں ہے. کے پی میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے، وہاں رول آف لا امپلیمنٹ کر دیں. کے پی میں آج 15 کروڑ دے کے وزیر نہیں لگ رہا، بس منہ کھلوائیں. دشمن تو آپ کا دشمن رہے گا. آپ مسئلے کی جڑ تک پہنچیں کہ بلوچستان میں ہے کیا، مسئلہ کیا ہے، کیوں وہاں کا نوجوان جو ہے وہ پہاڑ کا رخ کر رہا ہے بندوق اٹھا کر. میرا نوجوان یا بلوچستان کا نوجوان اپنے سیاستدان سے، اپنے پارلیمان سے گلہ ماند ہے. اس کا وہ گلہ اور وہ جواز بالکل ٹھیک ہے، بالکل درست ہے. اب بات سنیں اس کی نا. اگر نمائندہ حکومتیں نہیں تھی بلوچستان میں، نمائندہ حکومتیں نہیں ہوتی، اس لیے وہ کس سے گلہ کریں گے. فرنٹ لائن پاکستان ود فرزان علی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا. اور آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مہمان ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب، چیئرمین ہیں عوام پاکستان پارٹی کے. سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہماری دعوت قبول کی اور آپ آئے. میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ سے بات کہاں سے شروع کروں، تو مجھے آپ کی وہ والی بات یاد آ گئی کہ جب نواز شریف صاحب کو جانا پڑا اور آپ کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور آپ نے جو اسمبلی میں پہلی تقریر کی مجھے تھوڑا سا یاد ہے، تو اس میں آپ نے کہا کہ 45 دن 45 گھنٹے، یہ سب کیا تھا؟ کیوں نواز شریف صاحب کو جانا پڑا اور پھر آپ کو وزیر اعظم بننا پڑا، اور آپ کا ایکسپیرینس؟ ایسی کوئی بات نہیں. 45 دن ہی تو. اچھا. یہ جب پہلی بات ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو جانا ہی نہیں چاہیے. یہ تو ہمارے سپریم کورٹ نے ایک طرح فیصلہ کر کے حکومت توڑی، ایک چلتی حکومت توڑ دی. اس کے بعد جماعت کی میٹنگ ہوئی اگلے دن، اور اس میں میاں صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا. وہاں پر جو کچھ ہوا وہ آپ مسلم لیگ کے کسی بھی رکن سے یا میاں صاحب کی فیملی سے آپ پوچھ سکتے ہیں کیا باتیں وہاں پر ہوئی تھیں. میں نے نہ کبھی میں کسی عہدے کا طلبگار تھا، نہ مجھے کوئی خواہش تھی، اور اس دن بھی میں نے منع کر دیا تھا کہ جو طریقہ آپ نے چنا ہے مجھے اس سے اختلاف ہے. اچھا. تو بہرحال وہ ہو گیا، وہ تاریخ حصہ بن گیا. وہ بات اگر ان میں سے کوئی کرنا چاہے تو مناسب ہے، میں نہیں کرتا اس کے بارے میں بات. مجھے لوگ پوچھتے ہیں، میں نے کچھ بات کر بھی دی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ جو طریقہ ہم کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. اچھا. نہیں، کیونکہ میاں شہباز صاحب نے آنا تھا. نہیں تو وہ ان کو تو پھر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ان کو تو پنجاب کو اس وقت بہت ضرورت تھی. جی میں نے یہی بات کی تھی. میں نے کہا جی آپ نے اگر کرنا ہے تو قومی اسمبلی میں سے کسی ممبر کو لیں. تو یہ شہباز صاحب یہاں پہ نہ آئیں، پارٹی کمزور ہوگی، پارٹی کو نقصان ہوگا، اور ہم ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکیں گے. جی. میں کہا تھا اگر خاندان میں سے نا، خاندان کے 2 افراد آپ کے موجود ہیں قومی اسمبلی کے اندر، ایک حمزہ صاحب تھے، ایک کیپٹن صفدر صاحب تھے. اچھا. یہ بھی بن سکتے ہیں. بہرحال وہ تاریخ حصہ بن گیا. 10 مہینے. نہیں، آپ کیوں ہچکچا رہے تھے؟ نہیں، ہچکچانے کی بات نہیں. مجھے اس بات سے اختلاف تھا کہ جب تک شہباز صاحب آئیں گے تو میں وزیر اعظم رہوں گا. اچھا. میں نے وہ بات قبول نہیں کی تھی. اچھا. اس پہ کافی وہاں پر بحث ہوئی، بہت سی باتیں ہوئیں. وہ آپ کسی اور مسلم لیگ کے رہنما سے پوچھ سکتے ہیں، سب موجود تھے. میرے منہ سے اچھا نہیں لگتا.
اچھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا جو جانا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا؟ بالکل غلط تھا. سپریم کورٹ نے غلط فیصلہ کیا. کوئی کیس نہیں تھا, کوئی وجہ نہیں تھی. ایک انتہائی غلط فیصلہ. سپریم کورٹ کی جو ویسے بھی ایک تاریخ جو داستان ہے اس کے اندر ایک نیا باب تھا کہ اب کس بات پہ حکومت توڑ رہے ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم نے 8 سال پہلے ویزا لینے کے لیے جس کمپنی کا ڈائریکٹر بنا تھا اس کی فیس نہیں لی تھی. کمپنی ختم ہو چکی ہے. فیس نہ لینے پہ آپ نے کہا چونکہ فیس آپ نے نہیں لی تھی وہ آپ کا اثاثہ بن گیا. چونکہ اثاثہ بن گیا تو آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. اچھا، تو یہ اس پر انہوں نے ملک کی حکومت توڑ دی. حالانکہ وہ اثاثہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, کمپنی ہی ختم ہو گئی تھی. اگر تنخواہ وہ لے لی ہوتی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. تنخواہ نہیں لی تو ایک جواز بنایا گیا. حکومت کو توڑنا تھا. یہ فیصلہ ہو چکا تھا اس حکومت کو توڑنا ہے. کیوں میں لمبی کہانیاں ہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی ان سے کیا ایسی بڑی غلطی ہوئی کہ ان کو اتنا بڑا ان کے خلاف فیصلہ آ گیا؟ یہ ایک اس پہ اسپیکولیشن ہی ہو سکتی ہے. ہر قسم کی آپ کو کیا سارا اس پہ ملے گی. ایک بنیادی بات یہ سمجھی جاتی ہے کہ جب راحیل شریف صاحب کو ایکسٹینشن نہیں ملی تھی تو ان کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا, ڈان لیگ, پاناما لیگ, یہ سب کچھ, کہ وہ بالآخر آ کر اس نہج پہ پہنچا کہ جو ٹویٹ ایک کیا تھا ریجیکٹڈ والا, اس پہ پھر اختلافات پیدا ہو گئے. اور پھر آرمی چیف میں بھی دباؤ تھا, ان کو اپنی بات واپس لینا پڑی. تو پھر وہ جا کے منطقی انجام یہی ہوا کہ سپریم کورٹ نے مدد کی اور حکومت توڑ دی. یہ ہماری تاریخ کی بہت سی یہ کہانیاں ہیں. یہ رموز سلطانی جو ہے نا ہمیشہ ملک کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں. بالکل. اور وہ نظریہ ضرورت جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور پھر اس میں کوئی نظریہ ضرورت نہیں ہے. ملک ٹھیک چل رہا تھا. ایک بہتر حکومت تھی اس وقت ملک کے اندر, مسائل کو حل کر رہی تھی. پاکستان کی تاریخ میں تو سر بہت کچھ ایسا ہوا نا, جیسے بھٹو صاحب کی پھانسی ہو گئی, بے نظیر کا قتل ہو گیا. آپ اس سے پہلے بہت ساری چیزیں دیکھ لیں تو کبھی بھی چیزیں تو ایسے نہیں ہوئی نا, بس آ جاتا ہے. نہیں, کیا ان سے ملک کا فائدہ ہوا ہے؟ نہیں ہوا. بس کیا یہ آئین کے مطابق تھیں؟ اصل بات تو یہ ہے نا کہ کیا آپ کے عمل سے ملک کا فائدہ ہوتا ہے, کیا اس کو قانون کے دائرے کے اندر وہ عمل ہوتے ہیں. ہمیشہ نقصان ہی اٹھاتے ہیں ہم. اچھا, لیکن ہم اس نقصان کو اٹھاتے آج بھی اٹھا رہے ہیں, لیکن سیکھا ہم نے کچھ نہیں. سیکھا نہیں ہے, کیونکہ جو لوگ تاریخ کو مسخ کر دیتے ہیں, جو تاریخ کو دیکھتے نہیں ہیں, وہ کبھی سبق حاصل نہیں کر سکتے. پھر وہ واپس وہی خرابیاں دہراتے رہتے ہیں. تو ہماری 70 سال کی تاریخ ہی یہ ہے کہ ہم وہ خرابیوں کو دہراتے رہتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کرنے والے ہیں, انہوں نے نہیں سیکھا. حکومتیں گرانے والے جو ہیں انہوں نے نہیں سیکھا. لیکن کیا سیاستدانوں نے سیکھا؟ کسی نے نہیں سیکھا. نہ ملک کی فوج نے سیکھا ہے, نہ ملک کے سیاستدانوں نے سیکھا ہے, نہ ملک کے بیوروکریسی نے سیکھا ہے. کسی نے کچھ نہیں سیکھا. سر آپ تو خود اس سارے سسٹم کا حصہ رہے, پرائم منسٹر آف پاکستان, ایک مطلب آپ ڈرائیونگ سیٹ پر ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم سیکھ نہیں پا رہے ہیں؟ ہم بڑے ہو گئے, ہماری مطلب ایک نسلیں ہیں جو آتی جا رہی ہیں کریشن سے لے کر اب تک, لیکن معاملہ جو ہے وہ تھم نہیں رہا. اس لیے کہ ہم نظام کو سمجھتے نہیں ہیں نا. پرائم منسٹر ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں ہوتا, وہ کوئی بادشاہ نہیں ہوتا, وہ ایک وزیر ہوتا ہے, فرسٹ امانگسٹ ایکولز ہوتا ہے. اس کا رویہ وہ ہونا چاہیے, فیصلے کابینہ کو کرنے چاہیے, ایک شخص کو نہیں. ہم نے شخصی حکومتیں بنا دی ہیں, خرابی وہاں سے پیدا ہوتی ہے. اچھا, یہ فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں, اسی لیے کابینہ ہوتی ہے. ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. لوگوں کی توقع بھی ہوتی ہے بس وزیر اعظم ہے جو منہ سے نکلے گا وہ ہو جائے گا, وہی قانون ہے ملک کا. اس طرح نہیں چلتی جمہوریت. ہماری تاریخ دیکھیں نا, ہم نے 23 سال تو الیکشن نہیں کروائے. 47 سے پاکستان بنا, پہلے الیکشن 70 میں ہوئے. ہم نے رزلٹ نہیں مانا, ملک ٹوٹ گیا. پہلا آئین 26 سال بعد آیا, اس کو اب ہم پچھلے 50 سال سے مسخ کیے جا رہے ہیں.
اس میں الٹی سیدھی ترامیم کرتے رہتے ہیں. تو ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے بدقسمتی سے. اس لیے بہت احتیاط سے، یہ ذمہ داری کے کام ہوتے ہیں، یہ حکمرانی نہیں ہے. وزیر ہونا ہے، وزیر اعظم ہونا، ہم اس کو حکمرانی سمجھتے ہیں. یہ عوام کی خدمت ہے، یہ آئین کے مطابق آپ کو عمل کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو رہا؟ جو سویلین سائڈ ہے ان سے بھی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور جو حکومتیں گرانے والے ہیں ان کے تو معاملات ہی اور ہیں. تو حکومتیں گرانے والے نہیں ہوتے، حکومتیں گرنے والی بھی ہوتی ہیں. ہر قسم کی خرابی پیدا ہوتی ہے. اچھا. جب آپ خرابی کا حصہ بن جائیں گے. پاکستان کا پہلا الیکشن کس نے ریگ کیا؟ پاکستان کا پہلا الیکشن 70 میں ہوا، اگلا 77 میں ہوا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو ریگ کیا، دھاندلی کی. صحیح. خود بھی بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، اور ان کے اور بھی 10-15 لوگ بلا مقابلہ ہو گئے، اور اس کی وجہ سے پھر ماشاء اللہ آ گیا جو 11 سال رہا. تو تاریخ کے سبق ہم بھول گئے. ہم نے تاریخ ہی بھول گئے. ہم نے تاریخ لکھی نہیں ہے کبھی کہ ملک کی تاریخ ہے کیا. لیکن ہم بحثیت، چلو ابھی تو میں ایز اے جرنلسٹ آپ کے سامنے بیٹھی ہوں، لیکن میں پاکستان کے شہری کے طور پر جب آپ کو ووٹ ڈالتی ہوں، یا آپ سمیت اور سیاستدانوں میں سے کسی ایک کو ووٹ ڈالتی ہوں، تو میں تو اپنے سارے حقوق آپ کو دے دیتی ہوں کہ اب آپ نے فیصلے کرنے ہیں. لیکن آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ آتے ہیں. انہیں ہمارے اس ووٹ کا، ہمارے اس ذمہ داری کا کیا احساس نہیں ہوتا؟ نہیں کہ آپ کی ووٹ کا احترام ہے. اصل بات تو یہ ہے نا، اصل بات ملک میں رول آف لا کی ہے. ملک میں ایک آئین ہے، ہمارے عہدیدار اس آئین کے تحت حلف اٹھاتے ہیں. جی. سب حلف توڑتے ہیں، تو ملک کیسے چلے گا؟ بنیادی طور پر آئین ایک چیز کامن ہے تمام حلف میں، چاہے آپ فوج میں ہو، چاہے آپ سویلین ہو، آپ جج ہوں، کہ میں آئین کا دفاع کروں گا. جی. اور آپ آئین توڑنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو پھر ملک نہیں چلتے. ہر الیکشن میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. جی. کبھی کسی کو ہرایا گیا، کبھی جتایا گیا، کبھی کمزور کیا گیا، کبھی طاقتور کیا گیا. اور پچھلے 2 الیکشن تو مکمل طور پہ عوام کی رائے کی نفی ہے. چلو پہلے الیکشن میں تو آپ نے کہا کہ بھٹو صاحب کا بھی کردار تھا اس کو ریگ کرنے میں، لیکن یہ جو بھٹو صاحب کا ہی کردار تھا. جی. اور اب لیکن 2018 2024 ان کو کس نے سب مل سیاستدان مل کے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہوتی ہے، اس میں سیاستدان بھی ہوتے ہیں، سب مل کر یہ کرتے ہیں. ایک ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، اس کو لانا ہے، اس کو نہیں لانے دینا، ہائیبریڈ گورنمنٹ بنانی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جب آپ آئین کی نفی کرنی شروع کر دیں گے پھر ملک نہیں چلتے. یہ ہماری کیفیت ہو گئی ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ آئین کی نفی سب مل کر رہے ہیں، کوئی ایک مفاد آ جاتے ہیں نا، مفاد آ جاتے ہیں. میں نے اقتدار میں آنا ہے. جی. میں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہتا کہ عوام کی رائے سے آؤں. تو اسٹیبلشمنٹ کی اپنی سوچ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی بہتر ہے، ہم کوئی نیا تجربہ کر لیتے ہیں، ملک ٹھیک کر لیں گے. ملک اس طرح ٹھیک ہوتے نہیں ہیں. وہ نواز شریف صاحب جن کے جانے کے لیے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو نکالا گیا، ایک قسم کی ان کی حکومت ختم کی گئی، غلط کیا گیا، لیکن وہی نواز شریف صاحب ان کو آپ پھر چھوڑ دیتے ہیں. جی، وہ ایک اصول پر ہم ووٹ کو عزت دو کے ساتھ تھے، آج بھی ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہیں، یعنی آئین کے ساتھ ہیں. میاں صاحب 3 دفعہ ملک کے وزیر اعظم رہے. ان کی سیاسی عروج گجرانوالہ کا جلسہ تھا جب انہوں نے ووٹ کو عزت دو کی بات کی. جی. اس کے بعد انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا، پھر عوام نے ان کو چھوڑ دیا. تو میں تو 1-1.5 سال یہ سمجھاتا رہا کہ جو میری حیثیت تھی کہ یہ نقصان ہوگا ملک کا بھی، آپ کا بھی، جماعت کا بھی. بہرحال اقتدار ہمیں زیادہ قبول تھا، ہم نے وہ کر لیا. تو میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتا تھا، بس خرابی کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں آج 35-37 سال بعد کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ بن جاؤں. اچھا، یہ جو پارٹیاں ہوتی ہیں نا، ان میں بہت سارے سینئر لوگ ہوتے ہیں جو پارٹی کے جو صدور ہوتے ہیں یا سربراہ ہوتے ہیں، ان کے بہت قریب بھی ہوتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں
چاہے وہ ہم جرنلسٹ ہوں یا پھر بحیثیت شہری ہوں یا آپ کے ووٹر ہوں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سنتے ہیں. لیکن آپ کی بات سن کر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ بات سنی نہیں جا رہی تھی، یا پھر وہی مفاد آ گیا تھا کہ نہیں. ان کا فیصلہ ہے. دیکھیں پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، آپ کے والد کی جگہ ہوتا ہے. آپ ان کو بتا سکتے ہیں بات درست نہیں، پھر وہ فیصلہ جو کرتے ہیں وہ پھر فیصلہ بن جاتا ہے. پھر آپ کے پاس دو طریقے رہ جاتے ہیں کہ آپ جو اس فیصلے کا حصہ بن جائیں یا پھر اب علیحدہ ہو جائیں. تو چھوٹی موٹی غلطیاں ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں، کبھی آپ کی رائے بھی غلط ثابت ہوتی ہے، لیکن جہاں بنیادی اصول ہوں وہاں پر تو میرے لیے پھر ممکن نہیں رہا تھا جماعت میں رہنا. میرا کوئی ناراضگی، کوئی اختلاف جماعت سے کسی ذاتی بنیاد پہ نہیں ہے. نہ میں نے کبھی عہدہ مانگا ہے، نہ میں نے کبھی اس کی خواہش کا اظہار کیا ہے. لیکن بنیادی جو اصول تھا نا کہ آپ آئین کے ساتھ چلیں گے، آپ جمہوری قدریں اپنائیں گے، وہ ہم نے چھوڑ دیا. اور میں اوپنلی کہتا ہوں، اگر 8 فروری کو میاں نواز شریف صاحب کہہ دیتے کہ ہم الیکشن ہار گئے، آج پاکستان کے حالات فرق ہوتے. اچھا، ہم یہ نئی بات نہیں ہے، ہم 88 میں بھی الیکشن ہارے ہیں، ہم 93 میں بھی ہارے ہیں، ہم 2002 میں بھی ہارے ہیں، 2008 میں بھی ہارے ہیں، 2018 میں بھی ہارے ہیں. تو الیکشن ہارنے سے کوئی جماعت ختم نہیں ہوتی. یہ الیکشن جیتنے سے نقصان ہو گیا. نقصان تو ہو گیا لیکن وہ خاموش بھی ہو گئے. جی، وہ ان کو احساس ہے، وہ جانتے ہیں کہ جماعت کہاں پر پہنچ گئی ہے. تو کیوں اتنا بڑا کمپرومائز کر لیتا ہے سیاستدان؟ یہ اب یہ ہم دیکھیں سے نا، زرداری صاحب جیسے سیزن پولیٹیشین، نواز شریف صاحب جیسے سیزن پولیٹیشینز، اور وہی غلطیاں دہراتے نظر آتے ہیں. کیوں؟ اقتدار کے لیے یہ فیصلہ، یہ جواب وہی دے سکتے ہیں، لیکن بظاہر تو یہی ہے کہ اقتدار مل جاتا ہے. وہ اسکرین پر آتے ہیں تو ان کا چہرہ کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، جیسے بالکل خاموش ہے. مطلب نواز شریف صاحب جیسا بندہ خاموش ہے، جی بس خاموش منظر ہے، میں ہے. بالکل. وہ حقیقت جانتے ہیں نا کہ ان کی سیاست کی حقیقت کیا ہے، ملک کی حقیقت کیا ہے. یہ ان کو اس ذمہ داری کا احساس ہے کہ جو آج خرابیاں ہیں اس کا حصہ وہ بن گئے. یہ ان کا فیصلہ تھا، اب ان کو اس کے اثرات بھی ان کو قبول کرنے پڑیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرف ہم چل پڑے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے، روشنی تو ہمیشہ ہوتی ہے اگر آپ کو روشنی کی تلاش ہو. آج نہیں ہوگی تو کل ہو جائے گی، لیکن آج جو حکمران ہے مجھے ان سے کوئی توقع نہیں ہے کہ یہ کچھ بہتری لا سکیں گے. ان کی وہ سوچ نظر نہیں آتی، وہ فکر نظر نہیں آتی. اچھا، یہ کچھ دنوں سے یہ بحث ہو رہی ہے ایک عہدے کے ملنے کے بعد. کچھ لوگ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو ایک سول سپرمیسی کا کانسیپٹ تھا وہ بالکل داؤ پہ لگا دیا گیا ہے. اب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کہاں فیصلے ہو رہے ہیں، کیوں یہ فیصلے ہو رہے ہیں. آپ ایسے فیصلوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، سول سپریمیسی تو بہت عرصے سے داؤ پہ لگی ہوئی ہے. آپ اگر فیلڈ مارشل کے عہدے کی بات کر رہے ہیں، اس کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. فیلڈ مارشل ایک آنرری ٹائٹل ہوتا ہے جو کابینہ دیتی ہے، اس کا اختیار ہے. آپ نے دے دیا ہے، بات ختم ہو گئی. سوال یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے دے دیا بات بھئی آپ ختم نے ہو گئی، دیا نا. سوال یہ ہے کہ آپ نے کیوں دے دیا. نہیں، کیا ایسی مجبوری یہ تھی؟ تاریخ میں آپ جواب دیں گے نا کہ آپ نے کیوں دیا. یہ تاریخ میں جواب دینا پڑتا ہے. جیسے آپ میڈلز دیتے ہیں لوگوں کو، تو بہت سے میڈل غلط بھی دیے جاتے ہیں، تو پھر بعد میں حساب ہوتا ہے وہ غلط تھا صحیح تھا. یہ باتیں اس وقت ہوتی ہیں. یہ اب ایک عہدہ آپ نے ایک آنرری ٹائٹل دینا ہے، آپ نے دے دیا ہے، بات ختم ہو گئی. اچھا ہے برا ہے وہ تاریخ قبول کرے گی یا نہیں کرے گی. اس سے کوئی ملک میں سول سپریمیسی پر کوئی افیکٹ نہیں آتا. ویسے ہی ہم عام لوگوں سے جب بات کرتے ہیں نا تو وہ ہم سے بھی سوال کرتے ہیں، یہ جو وزیر اعظم کا عہدہ ہوتا ہے کیا اس میں بہت سارے کمپرومائزز ہوتے ہیں؟ یہ جو ہم گلی محلے میں ادھر ادھر بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اپنے خاندانوں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم آپ لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمیں حقائق پتہ ہوں گے. آج میرے سامنے ایک سابق وزیر اعظم بیٹھے ہیں. وہ سوال ایک عام آدمی کا سوال میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، وزیر اعظم پاکستان کا عہدہ کتنا مشکل ہوتا ہے؟ ذمہ داری کا عہدہ ہوتا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. 24 کروڑ لوگوں کی
مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن کمپرومائز کا وہ جگہ نہیں ہے. جتنے آپ کمپرومائز کریں گے ملک کا نقصان ہوتا ہے. تو اگر آپ کی کمزوری ہے تو پھر کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں. اس لیے آپ کو مضبوط ہونا پڑتا ہے، اور مضبوطی عوام کی رائے سے آتی ہے. اگر آپ چوری شدہ الیکشن سے آئیں گے آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی. سب سے امپورٹنٹ اتھارٹی اس میں اخلاقی، جسے مورل اتھارٹی کہا جاتا ہے، یہ عہدے اس پہ چلتے ہیں. یہ عہدے آپ کی کرسی کی طاقت سے نہیں چلتے کہ آئین میں آپ کو کیا طاقت دی گئی ہے یا آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ عہدے مورل اتھارٹی. جب مورل اتھارٹی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا. اس حکومت کے پاس مورل اتھارٹی نہیں ہے؟ نہیں ہے. اس کے پاس نہیں، پچھلی کے پاس بھی نہیں تھی. دونوں ایک ہی راستے سے آئے تھے. جو حالت عمران خان صاحب کی تھی آج ان کی ہے، اور ملک کی حالت روز بروز خراب ہوتی جائے گی. لیکن خان صاحب کو تو پھر اپنے کیے کی سزا بھگتنی بھی پڑ رہی ہے. وہ اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہوتے ہوئے جیل میں ہیں. سر جیل میں سارے جاتے ہیں، جیل میں کون نہیں گیا؟ عمران خان صاحب بھی وہ لوگوں کو خود ڈالا کرتے تھے. کوئی بات نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے تھا، چلے گئے. یہ بھگتنا پڑتا ہے. جب آپ اپنے ہوتے ہوئے حالات کو درست نہیں کر سکے نا، یہ آپ کو اس وقت آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کون سے قانون غلط ہیں، کون سی قدریں ملک کے اندر غلط ہیں. تو جب آپ پارلیمانی قدریں چھوڑ دیں گے، جمہوری قدریں چھوڑ دیں گے، آپ قانون ایسے بنائیں گے جس سے آپ کے مخالفین کو، آپ جو بلیک لاز ہیں جیسے نیب تھا، اس طرح کی بہت سی خرابی ہم ان کو درست نہیں کر سکے. جو کالے قانون، یہ نیب کا قانون ہے، ایک عامر نے بنایا تھا سیاست کو کنٹرول کرنے کے لیے. آج 25 سال ہو گئے ہیں اس ملک کے جمہوریت پسند جماعتیں اس کو دل سے لگائے بیٹھی ہیں. کبھی مطلب آپ کی بھی پھر 2 حکومتیں آ گئیں، 2 حکومتیں آئی نا اس کے بعد. ایک ہی حکومت آئی تھی. ایک حکومتیں بہت سی آئی ہیں لیکن آپ کی ایک حکومت آئی، پھر اس کے بعد کی حکومت آئی. لیکن کسی نے سوچا کہ اس کو بس ختم کر دینا چاہیے؟ جی بالکل. پھر بالکل نہیں کر سکے. نہیں کر سکے. کیوں؟ کیونکہ جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میں تو استعمال کر رہا ہوں نا دوسرے کو دبانے کے لیے، یہ نہ بچ جائے. ہم جب حکومت میں تھے ہم نے کمیٹی بنی، ڈسکشن ہوئی، لیکن جب حکومت کمزور ہوئی، جب نظر آیا کہ اب فوج خلاف ہو گئی ہے، تو پیس پارٹی بھی بھاگ گئی، عمران خان صاحب بھی بھاگ گئے، اور نیب کا لا امینڈ نہیں ہو سکا. اچھا. اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت ہم نے کوشش کی، اور وہاں بھی یہی ہوا. عمران خان صاحب خود سب کچھ طے ہو گیا، یہ کرنا ہے، یہ امینڈمنٹس ہیں، ہم نے لکھ کے بھی دے دیں. اس کو چند گھنٹے بعد شاہ محمود صاحب نے جا کے پارلیمنٹ میں لہرایا کہ جی ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. حالانکہ میں نے اس میٹنگ میں کہا تھا کہ آپ ہی جا کے لہرائیں گے اور کہیں گے این آر او مانگ رہے ہیں، اور 2 گھنٹے بعد یہی کام کیا. اچھا. اور ایگری کر کے گئے اور واپس آئے اور کہا جی خان صاحب نہیں مان رہے، جی ہم کیا کریں. پھر خٹک صاحب تھے، شاہ محمود صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے. یہ سب تاریخ کا حصہ ہیں، غلطیاں سب کی ہیں. سیکھ لیں، آج بھی سیکھ لیں. سیکھ نہیں رہے، نہیں لیں گے تو بس پھر بھگتنا پڑے گا. 26 دیکھیں پھر وہ بھی بھگتیں گے، ملک بھی بھگتتا ہے. 26ویں یعنی ترمیم آ گئی. جی آپ دیکھیں نا کیا ہو گیا. جی عدلیہ پر ایک ایسا سوال لگ گیا ہے کہ اب تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. نہیں کہ عدلیہ بولی، کہ وکیل بولے، سیاستدان بولے، پھر سب کو نظر آتا ہے کیا خرابی ہے. جس ملک کا چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن نہیں سن سکتا، وہ کیوں اس کرسی پہ بیٹھے؟ استعفیٰ دے کے گھر چلے جاؤ. تو ٹھیک کیسے کریں گے سر؟ ٹھیک جب آپ کو احساس ہوگا، خود ٹھیک نہیں ہوتا. یہ جب آپ کو احساس ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ ملک کیسے چلے گا. اور ملک کی بنیادی ضرورت رول آف لا ہوتا ہے، جو آپ کو سوشل کانٹریکٹ ہے عوام کے ساتھ، جو معاہدہ ہے جی، ریاست اور عوام کا معاہدہ، اسے آئین کہتے ہیں. جب آئین ہی نہیں ہوگا، ہمارے آئین، ہمارا جتنا اچھا آئین ہے، جتنی اس میں تفصیل سے ہر بات لکھی ہوئی ہے، شاید دنیا میں کسی کا آئین نہیں ہے. پہلے چیپٹر 1 کو آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہے 21 آرٹیکلز ہیں فنڈامنٹل رائٹس کے ہیں. ہر فنڈامنٹل رائٹ ہر روز وائلیٹ ہو رہا ہے ملک کے اندر. پھر آپ کہتے ہیں ملک نہیں چلتا. ملک نہیں چلے گا. تو
خاقان عباس صاحب، جب ہم سیاستدانوں سے ملتے ہیں یہاں، یہ ابھی یہ دیکھیں نا، ہم نے 70 سے زیادہ پوڈ کاسٹ کر لیں اور اس میں زیادہ تر سیاستدان ہی آئے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ محکموں کے سربراہ بھی آئے، انہوں نے بھی بتائی کہ کہاں کہاں غلطیاں ہوئی تھیں، لیکن سیاستدان الزام لگاتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمیں چلنے نہیں دیتی، ہم جب بھی تھوڑی سی پرواز مطلب ٹیک آف کرنے لگتے ہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے اور حکومتیں گرا دی جاتی ہیں۔ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ آپ کو نہیں چلنے دیتی؟ نہیں چلنے دیتی تو اس کا بڑا آسان حل ہے، کیا؟ ایک کاغذ پہ استعفیٰ لکھیں اور گھر چلے جائیں، اسمبلی توڑ دیں۔ یہ حل ہے؟ یہ حل ہے۔ پھر بعد میں رونے دھونے سے فائدہ نہیں ہے کہ مجھے چلنے نہیں دیا گیا، مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ کوئی، میں نے 10 مہینے کام کیا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اچھا، جی، کوئی انٹرفیئرنس کوئی نہیں انٹرفیئرنس ہوتی نہیں تھی۔ آپ دلیل سے بات کریں، ایشوز ہیں، آپ ٹیبل پہ بات کریں، آپ بند کمروں میں مت فیصلے کریں۔ کابینہ کا ٹیبل ہے، NSC کا ٹیبل ہے، پارلیمان ہے، یہاں پر ایشوز ڈسکس کریں۔ بالکل، میں اس طرف آ بھی رہی تھی۔ آپ کے دور میں وہ جو امریکہ کی طرف سے پابندیاں ہمارے اوپر لگی تھیں، اس میں میں نے مطلب جب دیکھ رہی تھی تو وہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کے ہمارے اوپر الزامات آئے تھے۔ ان دنوں بھی ٹرمپ کی حکومت تھی، اور پھر NSC کا آپ نے اجلاس بلایا، پھر اس میں بھی یہ فیصلہ ہوا کہ ریجیکٹ کیے گئے ان الزامات کو۔ یہ ہوتا رہتا ہے، دیکھیں یہ چیزیں آپ مینیج کرتے ہیں، یہ معاملات روزمرہ کے ہوتے ہیں، ہر روز ایشوز آتے ہیں، ہر روز آپ ایشوز کو حل کرتے ہیں۔ یہ کوئی ایسی خوبی یا خامی کی بات نہیں ہوتی، لیکن آپ کو ایک پیج پر ہونا چاہیے، ایک ٹیبل پہ ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے ایشوز پر۔ اچھا، آپ کے وقت میں ایک پیج پر تھے؟ ٹیبل پہ ہر بات، ٹیبل پہ، NSC کے ٹیبل پہ اچھا، 6 8 گھنٹے کی میٹنگز ہوتی تھیں، ہر ایشو ڈسکس ہوتا تھا، کابینہ میں ڈسکس ہوتا تھا، اس طرح فیصلے ہوتے ہیں۔ آپ فیصلے کریں، آگے چلیں۔ صحیح، لیکن ابھی بھی تو شہباز شریف صاحب بھی تو ایک ہی پیج پر ہے، خان صاحب بھی تو ایک ہی پیج پر تھے نا۔ وہ پیج اور ہوگا نا، وہ پیج اور ہے۔ وہ پیج کیسے ہو رہا ہے؟ جس الیکشن کے ذریعے وہ آئے ہیں، وہ کیسا الیکشن ہے؟ اچھا، الیکشن کا رول آج ہائبرڈ گورنمنٹ ہے، ایڈمیٹڈلی ہائبرڈ گورنمنٹ ہے، اکٹھے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیصلے آخر میں کابینہ کرتی ہے، وزیر اعظم کرتا ہے، اب سب کی بات سنتے ہیں، پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ جی، تو شہباز شریف صاحب ہی فیصلے کر رہے ہیں، کابینہ ہی فیصلے کر رہی ہے؟ اللہ کرے۔ کیوں، آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ میرا نہیں خیال۔ اچھا، ابھی پیج میں وہ اوپر کون ہے نیچے کون ہے وہ والا حساب نہیں، چل وہ رہا ہے؟ حساب نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جب ہائبرڈ گورنمنٹس ہوتی ہیں، عمران خان صاحب کا یہی حال تھا، وہ بھی اس طرح چل نہیں سکتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے، میکنزم ہے، ایشوز کو دیکھنے کا، ان کو سمجھنے کا، ان کو حل کرنے کا، پھر وہ حاوی ہو جاتا ہے۔ اچھا، ساری بات کیپیسٹی کی ہے۔ حکومت میں کیپیسٹی ہوگی تو وہ آزاد رہ سکے گی، اگر وہ کیپیسٹی نہیں ہوگی وہ آزاد نہیں رہ سکے گی۔ اچھا، ویسے ہی میں ایک کمپیریزن کرتی ہوں تو مجھے تو خان صاحب جو ہیں وہ کافی دبنگ اور ایک اتھارٹیرین قسم کے اور اپنا اختیار لے کے چلنے والی شخصیت نظر آتے تھے، لیکن وہاں بھی یہی حال تھا۔ شخصیت اور ہوتی ہے، کام اور ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب 4 سال میں بتا دے ایک کام کیا ہو، ایک فیصلہ کیا ہو۔ وہ بھی اپنے فیصلے خود نہیں کر رہے تھے؟ کبھی کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا۔ ان کا بھی یہ حال ہے، کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ تو یہ پھر ملک کیسے چل رہا ہے؟ نہیں چل رہا نا، میں یہ تو کہہ رہا ہوں۔ یہ ملک آپ نے نہیں خود چل ہی رہا، جواب دے دیا، کیسے چل رہا؟ نہیں چل رہا، رکا ہوا ہے۔ جی رکا ہوا ہے۔ 8 فروری 2024 سے پاکستان رکا ہوا ہے۔ 28 جولائی 2018 سے رکا ہوا ہے۔ تو کیسے چلائیں گے سر؟ چلائیں گے، آپ سب بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ ملک کیسے چلے گا۔ آج آپ کا ملک ڈیوائیڈڈ ہے، آپ کا معاشرہ ڈیوائیڈڈ ہے، آپ کے لوگ ڈیوائیڈڈ ہیں، تفریق ہے ملک کے اندر، نفاق ہے، سیاست دشمنی میں بدل گئی ہے، جی، پھر کیسے چلے گا؟ ویسے اپوزیشن نے کچھ عرصہ پہلے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اکٹھے بیٹھیں گے۔ آپ لوگوں نے، یہ میرے سامنے کچھ پوائنٹس بھی پڑے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کہ اعلامیہ بھی ایک آپ نے ہی میرے خیال میں پڑھ کے سنایا تھا میڈیا کو کہ ایک غیر نمائندہ حکومت ہم پر مسلط کی گئی ہے، نئے انتخابات ہی واحد راستہ ہیں، سیاسی قیدیوں کی رہائی کی بات ہوئی، ریاستی جبر کے خاتمے کی بات ہوئی، پیکا کے قانون کی واپسی کی بات ہوئی۔
تو یہ ثانوی باتیں تھیں. اچھا. اصل بات تھی قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی. یہ دو نکات پر اتفاق تھا کہ اپوزیشن کی سوچ اس پر فوکسڈ ہو. پھر کیا یہ سب ثانوی باتیں ہیں. کون رہا ہوگا نہیں ہوگا, سب جیل میں جاتے رہے, رہا ہو جاتا ہے آدمی, کوئی قیامت نہیں آتی. سیاسی آدمی پہ اس کے ہاتھ صاف ہوں کچھ نہیں ہوتا. تو پھر کیا ہوا؟ کہاں چلی گئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑی جماعتیں ہیں دو, پی ٹی آئی اور جے یو آئی, ان کے آپس میں تحفظات بھی ہیں, اختلافات بھی ہیں. ہم نے کہا تھا ان کو دور کر لیں. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں لیڈرشپ کوئی نہیں ہے. لیڈرشپ وہاں کے ایک ہی لیڈر ہے, وہ جیل میں ہے. تو وہاں سے جو بھی آتا ہے وہ مختلف بات کا اظہار کرتا ہے. ہم نے ان سے یہ کہا بھائی آپ ایک اپنی اتنی بڑی جماعت ہیں, آپ کے پاس ایک صوبہ ہے. یہ اپوزیشن جو ہے پی ٹی آئی, اس کے پاس ایک صوبہ بھی ہے, حکومت بھی ہے. اس حکومت کو چلائیں, ایک ماڈل حکومت بنائیں. اسمبلی کے اندر اپوزیشن کا رول ادا کریں, اسمبلی سے باہر اپوزیشن کا رول ادا کریں, ایشوز کو سمجھیں, ایشوز پہ آلٹرنیٹ پالیسی دیں. اس طرح ہوتا ہے. یہ صوبائی وسائل استعمال کر کے وہاں سے جتھے بنا کر حملہ آور ہو جائیں دارالحکومت پر, اس طرح ملک کے مسائل حل نہیں ہوتے. احتجاج آپ کا حق ہے. حکومت بھی یہ بات نہیں سمجھتی, وہ قانون بناتی ہے کہ وہ احتجاج بھی نہ کر سکے. اس لیے آپ کو یہ سب باتیں سمجھنی پڑیں گی. صحیح. تو جتنی ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے اتنی ذمہ داری اپوزیشن کی بھی ہوتی ہے. جی. تو اپوزیشن, یہ جو آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو ابھی چیئرمین ہیں یا بڑے ہیں, بہت اہم نام ہیں, اسد کیسر صاحب ہیں اور بہت سارے نام ہیں, تو وہ جب آپ کے ساتھ بیٹھے تھے تو کیا آپ کو لگتا ہے وہ بے اختیار لوگ تھے, اسی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا؟ جی. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, نہ ان کے پاس کوئی ڈائریکشن ہے. ہر ایک کے پاس مختلف رائے ہے. اور مولانا صاحب کی طرف سے تو بہت ہی ایک اچھا وہ جسچر ہمیں ملا کہ ہاں اکٹھا ہونا چاہیے. جی, مولانا صاحب نے بھی کیا, پی ٹی آئی نے بھی کیا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن وہ معاملات کو طے نہیں کر سکے. ان کا فوکس نہیں, ان کا فوکس ہے کہ عمران خان کو جیل سے نکالیں. اچھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب کی جو واپسی ہے وہ ظاہر ہے اب خاموش ہو گئے, اور بلکہ انٹرویو میں کہتے بھی ہے کہ وہ نہیں ہو سکا, تو اور لیکن اب وہ ایک مذہبی جماعتوں کے ساتھ ایک پلیٹ فارم بنانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, تو یہ ٹھیک ہے. دیکھیں پلیٹ فارم بنتے رہتے ہیں, لیکن ایک جو اپوزیشن ہوتی ہے ملک کی, اس کی سوچ ایک ہونی چاہیے. صحیح. ملک کی بات تو کر سکے نا. آج آپ دیکھ لیں کہ سال سے اوپر ہو گیا, 1.25 سال ہو گیا اپوزیشن کو. کیا اپوزیشن کا کوئی رول رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر؟ اور اتنی ایک جو حالات ہیں آپ کے, حکومت ہے آپ کے پاس. ایسی اپوزیشن کب ملتی ہے کسی کو؟ حکومت بھی آپ کے پاس ہو, آپ حکومت چلا کے دکھائیں. تو اپوزیشن بھی تو ایک نقطے پر اکٹھی نہیں پو, آپ نے کہا کہ ایک ہی نقطہ ہے اور وہ مین نقطہ ہے رول آف لا. جی, رول آف لا. تو اپوزیشن اس پہ بھی نہیں اکٹھے ہوں گے بھائی. دفاع آپ کو فوکس ہی نہیں ہے. آپ اس بات پہ اکٹھے ہو سکتے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے نکالنا ہے, اس پہ اتفاق وہ چاہتے ہیں. بھائی ہم نے کہا ٹھیک ہے یار, ہم مانتے ہیں جیل سے نکلنا چاہیے, اس کا ایک طریقہ کار ہے. اور جب ملک کے مسائل حل ہوں گے تو وہ خود ہی وہ اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. صحیح. اچھا, ایک تو یہ چیزیں ہیں جو اندرونی ہمارے مسائل ہیں جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے, اور ظاہر ہے اپوزیشن بھی آپ نے بتا دیا کہ منقسم ہے, حکومت اپنی جگہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے. لیکن ایک بیرونی ہمیں جو خطرات ہیں, ابھی یہ دیکھیں نا, ہم جنگ سے باہر نکل آئے ہیں کہ پتہ نہیں نکلے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی ہے؟ بیرونی خطرات کا مقابلہ بھی اندرونی طاقت سے ہوتا ہے. اچھا. اگر آپ اندرونی طور پہ کمزور ہوں گے تو پھر آپ بیرونی طور پہ بھی کمزور ہوں گے. فوج جو ہوتی ہیں وہ صرف سرحد پہ جنگ لڑتی ہیں. قوم اور ملک جو ہوتی ہے وہ ملک کی جنگ لڑتی ہے. ملک کو مضبوط کرنا چاہیے, ملک کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, اور ملک نفاق سے کمزور ہوتا ہے. لیکن جب بھارت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا تو قوم نے تو ایک ہونے کا ثبوت تو دیا ہے. تو ثبوت کو آگے بڑھائیں نا, کہ وہ صرف بھارت جب حملہ کرے گا تو پھر ہم اتفاق پیدا کریں گے. اور اس وقت اتفاق کا کوئی آپ کو سپورٹ فوج کو ملتی ہے, لیکن وہ تو جنگ فوج نے لڑنی ہے, اس کی تیاری آپ نے کرنی ہے امن میں. جی. اور جنگ جو ہوتی ہے, اصل جنگ ملک کے مسائل کے خلاف ہوتی ہے, عوام کی بہتری کی جنگ ہوتی ہے, ملک کی فلاح کی جنگ ہوتی ہے. اس طرح ملک بنتے ہیں.
لیکن سر ہمارا مسئلہ تو یہ ہے نا، آپ دیکھیے نا پڑوس میں ہمارے ایک تو بھارتی ہے، ان کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ جو معاملات ہیں، میں تو بالکل یہ اس ٹرمینالوجی کو بہتر نہیں سمجھتی. آپ مخالف کہہ لیں، آپ حریف کہہ لیں، دشمن تو کوئی نہیں ہو سکتا نا، پڑوسی تو دشمن ہو نہیں سکتے. لیکن بہرحال ہر کسی کا اپنا ایک خیال نہیں، ہے. بھارت آپ کا دشمن ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ وہ سمجھتے آپ ہیں کہ اسے کوئی بھارت خیر خواہ کی توقع مت رکھیں. وہ اوپنلی آپ ان کی باتیں سن لیں. یہ موڈی گورنمنٹ تو کھلم کھلا بات کرتی ہے کہ ہم کیا کریں گے. یہی خیال عرب ممالک کا بھی تھا، یہی خیال فلسطینیوں کا بھی تھا کہ کوئی دنیا کا قانون ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. اب آپ دیکھ لیں ایک ریاست، اس کی دنیا جو ماڈرن ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ہے. ایک ریاست کھلم کھلا سویلین پاپولیشن پر حملہ آور ہو رہی ہے اور 200 آدمی اوسطاً ہر روز شہید کر رہی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. تو یہ ہمیں ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن اس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ مضبوط ہوں گے تو مقابلہ کریں گے. ٹھیک. تو ایک تو مشرقی سرحد پر ایک آپ کے مطابق کہ ایک بھارت کا معاملہ ہے. اچھا، دوسری طرف افغانستان کا مسئلہ ہے، وہ بھی حل ہو کے نہیں دے رہا. اب پڑوسی ہمارا افغانستان ہے اور بات ہم چائنا میں جا کے کر رہے ہیں، تو ہم ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتے؟ مجھے یاد ہے کہ اشرف غنی کے دور میں آپ بھی گئے، وہ بھی بڑا مشکل وقت تھا. وہ ایک اس وقت بھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو تھا نا جس وقت آپ نے ٹرسٹ دورہ ڈیفیسٹ کیا. آپ نے دور کرنا ہے. اور جب آپس میں آپ بات چیت اس سطح کی نہ کر سکیں، ایک اتفاق پیدا نہ کر سکیں، پھر کوئی اور ہمسایہ آپ کی مدد کرتا ہے، اس چیز کو برج کرتا ہے. تو آپ چین وہ کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. ایک ایسا ملک ہے جو آپ کے اس معاملات میں ضامن بھی ہو سکتا ہے. اور کیونکہ آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ کہیں جا نہیں رہے، جی، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کا ہمسایہ بنایا ہے. ان سے اپنے تعلقات رکھنے ہیں. اگر دشمنی ہے تو پھر دشمنی بھی رہے گی، لیکن اصل مسئلہ تو دوستی کا ہے کہ دوستی پیدا کریں. تو وہاں بھی ہماری کمی ہے. افغانستان میں جتنا افغانیوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، لیکن پاکستان نے بھی کم نہیں دی. ہمارا براہ راست معاملے سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہم نے ہی پناہ دی. 1 کروڑ لوگوں تک ہم نے پناہ دی پاکستان میں، کاروبار کا موقع دیا، ہر چیز دیا. تو اور لاکھوں ہماری شہادتیں ہیں. ہمارے افواج کی، مسلح افواج کی شہادتیں جو مغربی سرحد پر ہیں وہ مشرقی سے بہت زیادہ ہیں. جی. تو اس لیے، اور ہم نے آج بھی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. لیکن وہ آج بھی آپ پہ یقین نہیں رکھتے. یقین پیدا کرنا پڑے گا نا، دونوں طرف یہ 2 طرفہ معاملہ ہوتا ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ اب کچھ آپس میں بات بنے گی. سیف علی کی ابھی ڈار صاحب گئے تھے. سیف علی کی ایک ضمانت کی بات ہوتی ہے تاکہ کوئی سن لے، آپس میں جو تحفظات ہوتے ہیں وہ دور ہو جائیں. وہ ہو جائیں گے، وقت کے ساتھ ہو جائیں گے. چین کی ضمانت مان لیں گے آپ کو لگتا ہے کابل والے؟ صرف چین نہیں، اور بھی ممالک ہیں. چین کر رہا ہے، بہت اچھا کیا چین نے. انہوں نے دیکھا ہے کہ 1-2 ممالک ہیں جن کے پاس وسائل بھی ہیں جو اس خطے کے لیے اہم ہیں. تو اگر وہ آپس میں ان کے خدشات رہیں گے تو پھر معاملہ تو آگے نہیں بڑھے گا. لیکن ایک خیال یہ بھی آ رہا ہے نا، ابھی آپ دیکھیں نا یہ بلوچستان میں جو آرمی پبلک اسکول کی بس کے اوپر جو بلاسٹ ہوا، ہم تو ابھی پچھلے اپنے پشاور کے آرمی پبلک اسکول کو نہیں بھولے تھے. اور ایک یہ نیا خطرناک بھی، خوفناک بھی اور بہت دل دہلا دینے والا ایک واقعہ ہو گیا. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ انڈیا اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے پڑوسی ملک، ساری کہانیاں تو پھر وہیں جا رہی ہیں نا، انہی 2 پڑوسیوں کی طرف. تو پھر یہ مسئلے کیسے حل ہوں گے؟ اس اعتماد سازی کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، میں کہا آپ دشمن تو آپ کو دشمن رہے گا. آپ مسئلے کی جڑ تک پہنچیں کہ بلوچستان میں ہے کیا، مسئلہ کیا ہے. جی. کیوں وہاں کا نوجوان جو ہے وہ پہاڑ کا رخ کر رہا ہے بندوق اٹھا کر؟ کیوں ریاست کے خلاف آج ایک جنگ میں ملوث ہے؟ جب وہ جنگ میں ملوث ہو گیا، اس نے قانون توڑ دیا، پھر آپ کو دشمن بن گیا. پھر آپ اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ وہاں پہنچے، اس کے کیا تحفظات ہیں، اس کی کیا خواہشات ہیں، ان چیزوں کو پتہ کریں. یہ آپ کے شہری ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے نوجوان ہیں. ہمیں یہ ضرورت ہے. آپ کو لگتا ہے ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں دیکھ رہے. اسی لیے یہ معاملہ پیدا ہوا ہے. تو ہم کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہم میں یہ صلاحیت نہیں ہے نا، بدقسمتی سے ہم اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم مسئلے کو حل کرنا جانتے ہیں بندوق سے.
مسئلے کو پیدا ہی نہ ہونے دیں. اور اس میں یہ سب سیاسی نظام اسی لیے ہوتا ہے. میں آپ سے آج کہتا ہوں, آپ بلوچستان میں چیپٹر 1 کانسٹیٹیوشن کا اس کو اطلاق کر دیں, بلوچستان ٹھیک ہو جائے گا. کم از کم مجھ سے زیادہ محب وطن بلوچ لوگ ہیں جو وہاں رہتے ہیں, بلوچستان میں رہتے ہیں. میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں, میں نے ان سب کے ساتھ کام کیا ہے جو سیاست میں ہم سے بہتر سیاستدان ہیں, ہم سے بہتر سوچ رکھنے والے ہیں, زیادہ محب وطن ہیں. تو کیوں آج یہ بات وہاں پر ہو رہی ہے؟ اس کی بات کے تحت اس معاملے کو آپ نے حل کرنا ہے. ان کو اپنے حقوق نہیں مل رہے, حقوق نہیں مل رہے, عزت نہیں ہے, ان کی رائے کا احترام نہیں ہے, وسائل کے بارے میں شبہ ہے, حق نہیں مل رہا. یہ بہت سی باتیں, یہ ان کے اندر وزن کم ہوتا ہے, یعنی حقیقت مختلف ہوتی ہے اکثر, لیکن جب ایک تاثر پیدا ہو جائے پھر اس کو دور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس تاثر کو ختم کرنا ہے. اور وہاں کی حکومتیں بھی جس طرح بنائی اور جی گرائی وہی جاتی ہیں, سب سے آپ بڑی کے دور میں خرابی بھی ہوا سب کی ہے نا, خرابی. ہاں چلتی ہوئی حکومت کو. جی جی, ساری حکومت غائب ہو گئی. یہ کیسے ہوا تھا؟ کہ غائب ہو گئی تھی, میں کیا بتا سکتا ہوں. نہیں تھی, میں کوئٹہ گیا, حکومت ہی نہیں تھی. کیا مطلب, آپ کوئٹہ گئے اور حکومت ہی نہیں جی تھی؟ کوئی نہیں تھا وہاں پہ, پوری اسمبلی غائب تھی. یہ ہمارے ملک میں بہت کچھ ہوا ہے نا. نہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ سہری صاحب کو سینٹ ادھر سے کہا گیا اسلام آباد سے کہ آپ سب میرے بھائی ہیں, وہ بات چھوڑے. اب یہ جو اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہوا, وہ چوری ہو گیا. پھر ایک آدمی وہاں سے, ایک آدمی, پتہ ہے سر میں بلوچستان پہ کیوں رہنا چاہتی ہوں, میں بلوچستان پہ میں بلوچستان کی بات کر رہا ہوں. سینٹ کا الیکشن بلوچستان میں چوری ہوا. وہاں سے بلوچستان سے ایک آدمی آیا جس کی کسی جماعت سے تعلق نہیں تھا, وہ سینیٹر بن گیا, اور یہاں آیا اور چیئرمین سینٹ بن گیا. موجزاتی یہ کام ہے, یہ معمولی کام نہیں ہے جو ہم کرتے رہے ملک کے اندر. اور یہ معجزے کہاں رونما ہو رہے ہیں؟ جی یہ معجزے کہاں وہ سیاستدانوں ہی کر رہے ہیں نا. آج بھی آپ دیکھ لیں, اسمبلی میں, سینٹ میں کون لوگ بیٹھے ہیں. اسمبلی کی اکثریت آج اپنی سیٹوں کی وہ نہیں ہے, الیکٹ ہو کے نہیں آئے ہوئے. اکثریت آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں. میں اکثریت کم بات کر رہا ہوں, میں 2/3 اکثریت کہنا چاہیے مجھے, جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں. تو پھر تو یہ حکومت جی, تو یہی پیسے دے کر اب سینیٹر بنے ہیں لوگ, پیسے دے کر MNA بنے ہیں پیسے دے کر, کس طرح مجھ چلیں گے. پھر بھی آپ نے ایک ہوپ دلائی لوگوں کو, ایک پارٹی بنائی, اس میں اپنے جو اہم خیال لوگ تھے ان کو اکٹھا بھی کیا, لیکن چیز کیسے ہوگی؟ مطلب یہاں دیکھیں نا, خان صاحب کی پارٹی جو اس وقت بغیر کسی شک و شبہ کے پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے, لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور سب سے مقبول لیڈر بھی ہیں, لیکن وہ بھی نہیں چلا پائے, وہ بھی چیز پیچھے رہ گئی, وہ جیل میں ہے. تو پھر یہ کیسے ہوگا سر؟ مجھے تو اس بات نہیں کیسے ہوگا, کون آئے گا؟ ہاں کون آئے گا؟ کون آئے گا جو اصول پہ کھڑا ہوگا. اصول پہ سیاستدان ملک کے سیاستدان اصول پہ کھڑے ہو جائیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, ملک ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا نا 8 فروری کو میاں نواز شریف صاحب کہتے ہیں الیکشن ہار گئے, آج ملک کے حالات مختلف ہوتے. خان صاحب انتظار کر لیتے 2018 میں نہ اس خرابی کے حصہ بنتے, تو آج ملک کے حالات فرق ہوتے. آج بھی اگر وہ ملک کی بات کرنی شروع کر دیں تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو نہیں کر رہے ہیں نا, نہیں کر رہے, تو یہ ان کا ہے. آج وہ اپنی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں, دوسروں کی کمزوری کی وجہ سے ان کی سپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے. جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کی جو کمزوریاں ہیں, جو ان کی ناکامیاں ہیں, ان کو مضبوط کر رہی ہیں. تو ان کمزوریوں کو لے کر آپ کمپرومائز کرتے کرتے 2 سال نکال لیں گے, 1 سال نکال لیں گے, کدھر تک جائیں گے؟ سر 50 سال نکال لیں, کر آپ کچھ نہیں سکیں گے. میں نے کہا نا, جو حکومتیں منتخب نہیں ہوتی وہ کچھ نہیں کر پاتی. جو لوگ کمپرومائز کر لیتے ہیں, یا پولیٹیکل لیڈر کمپرومائز کر لے, وہ کچھ نہیں کر پاتا. اس کی طاقت ختم ہو جاتی, اس کی عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. یہ آج ہماری کیفیت ہے. کہ سر ہم جرنلزم میں آئے 4-5 الیکشن, تو یہ ہم نے جرنلزم میں ہی دیکھ لی ہے نا کرتے کرتے, لیکن اس سے پہلے بھی اگر دیکھیں تو ہم تو ہر سال آپ سے امید رکھتے ہیں کہ شاید اس سال بہتری آ جائے گی, اس الیکشن میں بہتری آ جائے گی, یہ صاف شفاف الیکشن ہو جائے گا.
تو نہیں ہوا نا. کیا کریں, عوام کیا کرے پھر؟ عوام کچھ نہیں کر سکتی. عوام تو آپ کے ساتھ صرف کھڑی ہو سکتی ہے. جب آپ کی رائے کا احترام ہی نہیں, آپ کی ووٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو عوام کیا کر لے گی؟ جب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سب نے مل کر اپنی حکومتیں بنا لینی ہیں, تو پھر عوام تو رہ جائے گی. پھر عوام تکلیف کو برداشت عوام کو کرنی پڑتی ہے. تو ان ساری چیزوں میں آپ کی باتوں سے تو قصوروار زیادہ سیاستدانی نظر آ رہا ہے. تو سب قصوروار ہیں. ہم قصوروار ڈھونڈنے کی ہمیں صلاحیت ہی نہیں ہے. ہم سب خرابی کے حصہ ہیں, اس لیے مت قصوروار ڈھونڈیں. غلطیوں دیکھیں, غلطیاں آپ نے کیا کی ہیں. تاریخ کو مسخ نہ کریں, تاریخ کو سمجھیں کہ ملک میں ہوا کیا ہے, خرابی کیا پیدا ہوئی ہے. 18 میں عمران خان ٹھیک تھا, 24 میں عمران خان خراب ہو گیا. 18 میں میاں نواز شریف برا تھا, 24 میں میاں نواز شریف ٹھیک ہو گیا. اس طرح تو ملک نہیں چلتے نا. تو سر یہ تو پھر وہ بات پھر اسی میں طرف جا رہی ہے. یہی کہہ رہا ہوں, تو سب اس کو سمجھیں نا, سمجھیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں ملک کے ساتھ. آپ 3 الیکشن آئین کے مطابق ملک کو دے دیں, ملک چل پڑے گا. یہ اگر ہم 50 کے اشرے میں کر لیتے تو ملک چل رہا ہوتا. ہندوستان کے اندر بے پناہ خرابی ہیں جی, لیکن الیکشن پہ کبھی کسی نے انگلی نہیں اٹھائی. جماعتیں ہاری ہیں, سب کچھ ہوا ہے. ووٹ پڑتا ہے ہفتے 2 ہفتے بعد جا کے رزلٹ آتا ہے, لیکن ہو رہا ہے, چل رہا ہے. ہمارا ہر الیکشن متنازع رہا ہے اور ورس ہوتا جا رہا ہے. جی, اور بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. یہ خرابی ہے, ان کو آپ دور نہیں کریں گے, آپ نہیں آگے بڑھ پائیں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ بیٹھ کر ذرا اس کا تجزیہ کریں کہ خرابیاں کیا ہوئی ہیں اور کیسے ہم ان سے بچ سکتے ہیں, ان کے اثرات کیا ہیں ملک کے اوپر. تو سر بیٹھ بھی تو نہیں رہے نا. جی بیٹھنا پڑے گا نا. بیٹھنا تو آپ نے ہے, بیٹھنا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ہے, بیٹھنا تو نواز شریف صاحب نے جی, ہے, عمران خان صاحب نے, یہ سب کو بیٹھنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو کہیں کسی کونے میں یہ سوچ, جو آپ کی سوچ ہے وہ کہیں نظر آ رہی ہے. چلو بول نہیں رہے, میری سوچ کوئی انوکھی نہیں ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں جو ہمارا آئین کہتا ہے. نہیں, میں یہ اگر آپ کو آئین پسند نہیں ہے, آئین کو بدل لیں. حقیقت سے آپ کو کہہ رہا ہوں, ترمیمیں کرتے جا رہے ہیں. یہ سارے نہیں, یہ تو الٹی سیدھی ترامیم ہے. ترامیم وہ کر رہے ہیں, نظام کو بدل لیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے, آپ سمجھتے ہیں نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی جوڈیشری کو اضافی طاقت چاہیے, ان کو دے دیں. یہ کنسنسس ہے, وہ سیاستدان بھی بیٹھے, فوج بھی بیٹھے, جج بھی بیٹھے, فیصلہ کر لیں ملک کیسے چلے گا. جب خان صاحب کی حکومت تھی نا, تو ہمارے ہاں خیبر پختونخوا میں بھی ظاہر ہے ان کی حکومت تھی, آپ کو یاد ہوگا. تو وہاں پہ یہ بحث, آج بھی ہے. جی آج بھی ہے. اس زمانے میں میں بات کر رہی ہوں کہ مرکز میں چونکہ ان کی حکومت تھی اور ادھر بھی, تو وہ تحریک انصاف والے یہ باتیں کرتے تھے کہ یہ جو نظام ہے نا, یہ پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا, یہاں صدارتی نظام ہونا چاہیے. آپ نے کہا نا کہ نظام کو چینج, ملک ٹوٹ جائے گا صدارتی نظام میں. اس وقت یہ سوچ تھی نا. یہ سوچ ہوتی ہے جب ان کو یہ تھا کہ عمران خان صدر بن جائے گا. یہ جو طاقت کل ہوتا ہے, صدر پارلیمان کا مرہون منت نہیں ہوتا. یہ ہر عامر کو یہ سوچ آتی ہے. میں نے بہت سے لوگوں سے بات سن چکا ہوں. آپ کا ملک, آپ کا ملک صرف پارلیمانی جمہوریت میں چلے گا اور کوئی طریقہ آپ کے پاس نہیں ہے. یہ جو صدارتی نظام والا ایک شوشہ تھا, یہ کہاں سے نکلا؟ میں نے بتایا نا, ہر عامر جو ہوتا ہے, جس کی سوچ عامریت والی ہوتی ہے, وہ یہی سوچتا ہے. ایوب خان نے یہ کیا. چلو وہ تو ذوالفقار علی بھٹو بھی اس طرف جا رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو, جی, پھر ضیاء الحق صاحب نے بھی یہی کام کیا. اس کے بعد یہ باتیں ہم نے سنی, بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی یہ سوچا, میاں صاحب کو بھی مشورے دیے گئے, مشرف صاحب نے آ کے چلایا. اچھا, یہ پہلے سے ایک چیز چل رہی ہے. جی, یہ باتیں چلتی رہتی ہیں. یہ باتیں ہو نہیں سکتا نا, یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے ملک ٹوٹ جائے گا؟ ملک ٹوٹ جائے گا, لگتا نہیں ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ملک ٹوٹ جائے گا صدارتی نظام میں. اچھا, آپ کے حل یہ ہے, آپ کو صوبے توڑنے پڑیں گے, آپ کو چھوٹے صوبے بنانے پڑیں گے انتظامی بنیاد پر, ان سے آپ کا ملک چلے گا. اچھا, کیونکہ اب جو صوبے ہیں یہ آپ کے اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور آپ کے اتنی بری طرح چل رہے ہیں کہ وہ چلنے کے قابل نہیں ہیں. آپ کو پورا نظام بدلنا پڑے گا حکومت کا.
اور جو ابھی موجودہ سیاستدان ہیں جن کے ہاتھ میں حکومت ہے یا اگر اور پیچھے آ رہے ہیں، ان میں یہ کیپیسٹی ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ جو میں بات میں کر رہا ہوں یہ ان کے مفاد کے خلاف ہے. یہ اگر خود الیکٹ ہوئے ہوتے تو میں پھر بھی میں کہہ سکتا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے ان میں سوچ ہو، لیکن یہ آج نہیں. تو سر انتظامی یونٹس میں اضافہ کرنا ان کے مفاد کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ طاقت ختم ہو جاتی ہے نا. اچھا، ڈیولوشن کی طرح. جی، آج جو پنجاب کی حکومت ہے، پاکستان، پنجاب میں کچھ ہو جائے پاکستان ہل جاتا ہے. جس وقت پنجاب کی حکومت ہوتی ہے پاکستان کو ڈومینیٹ کرتا ہے. اس لیے آپ جب چھوٹے بنا، اور پنجاب میں اب لاہور میں بیٹھ کر میرے مری کے اسکول نہیں چلتے، مری کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی، مری کے اسپتال نہیں چلیں گے. تو جب چھوٹے صوبے ہوں گے جو مثلاً انگریز کا ڈویژن ہے، آپ اگر صوبے نہیں بنا سکتے، سینسٹیوٹیز ہیں سارے پاکستان میں، آپ ڈیولوشن کر دیں. فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیوالو کیا ہے نا پروونسز کو، پروونسز ڈیوالو کر دیں ڈسٹرکٹس کو یا ڈویژنس کو. ہاں جی. انتظامی اختیارات بھی پیسے کے ان کو دے دیں، وہ اپنے چلائیں تاکہ کمپیریزن ہو. نہیں تو سپریم کورٹ کے کہنوں پہ جب آپ نے بلدیاتی انتخاب 1-2 جگہ کرائے، آپ نے تو ان کو حقوق نہیں دیے. جی، بلدیاتی انتخاب پاکستان میں بلدیات نہیں چل سکتا. اچھا. کیونکہ اس کا سیدھا اس کا کانفلکٹ ہے ایم این اے اور ایم پی اے کے ساتھ. ہاں، فنڈس کا. اس لیے وہ نہیں چلتا. فنڈز وہی ہیں. سر تو یہ ایم این اے ایم پی اے تو کوئی فنڈس کے لیے تو نہیں آتے نا، گلیاں تو وہ یہ نہیں بنائیں گے نا. کس کام کے لیے آتے ہیں؟ سیاست کس بات پہ ووٹ ملتا ہے؟ آپ آئیے قانون سازی کیجیے، پارلیمان چلائیے، آپ ملک چلائیے. آپ کو نالیاں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ گلی محلے پارلیمنٹری سسٹم میں حکومت کہاں سے آتی ہے؟ ہاں، گلی محلے سے آتی ہے. پارلیمان سے. حکومت کے لوگ بھی پارلیمان سے آتے ہیں. جی. پارلیمنٹری ایم این اے کا کام صرف قانون سازی نہیں ہوتا، اس کا کام حکومت چلانا بھی ہوتا ہے. صحیح. سارے وزیر پارلیمنٹ سے آتے ہیں، وزیر اعظم پارلیمنٹ سے آتا ہے. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بس کام یہی ہے. لوکل گورنمنٹ، بالکل میں آپ سے اگری کرتا ہوں، وہ فیڈرل وہ پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے. آپ کو ڈیوالو کرنا پڑے گا اس کو مقامی سطح پر. جی. جب آپ کریں گے آپ کا سب کام چل پڑے گا. نہیں تو ہمارے پختونخوا میں دیکھیں نا، الیکشن ہوئے، اختیار ان کو نہیں دیے، اور جب اختیار کیوں نہیں دیے؟ اسی لیے نہیں دیے کہ بھائی وہاں پر دوسرا کو جیت کے آپ اس کو نہیں فنڈ دیں گے. جی، تو فنڈز آپ کے پاس ہیں نہیں نا، وہی فنڈز ہیں، یا آپ نے اپنے ایم این اے ایم پی اے کو دے کر ان کی سیاست مضبوط کرنی ہے، یا پھر آپ نے ان کو دینا ہے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کے اندر جتنی کرپشن ہے دوسرے جگہ پہ نہیں ہے. اگر وہاں پہ 20% ہے، یہاں 50% ہے. سب پیسے ضائع ہوتے ہیں. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ انتظامی یونٹ اگر ہم بنا دیں تو وہ زیادہ بیسٹ آئیڈیا ہے؟ جی، وہ وہیں پہ حکومت ہوگی، وہیں پہ فیصلے ہوں گے، وہیں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی. لوگ دیکھیں گے، بھائی وہ کہیں گے یار یہ پنڈی کے اسکول تو سرگودا سے بہت اچھے چل رہے ہیں، سرگودا کے اسپتال پنڈی سے بہت اچھے چل رہے ہیں، کوہاٹ کے اسپتال پشاور سے بہت بہتر ہیں، مردان کے اسکول بہتر ہیں. یہ لوگ جب دیکھیں گے، جب ان کے فیصلے وہیں پہ ہوں گے، پولیس بھی وہیں کی ہوگی، انتظامیہ بھی وہیں کی ہوگی، پھر جا کر ملک چلے گا. ابھی تو ہم نے انگریز کا نظام رکھا ہوا ہے جی، کہ ایک وہ ہے وفاقی حکومت ہے، اس کے افسر ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہی چیز جو ہے عوام میں اور ریاست میں ایک جو دوریاں ہیں وہ بڑھاتی جی، جا رہی ہیں. حکمرانی ہے نا، ہم نے حکمرانی نہیں چھوڑی، ہمارے تک حکمران ہیں. حکومت کے افسر عوام کے خدمت گار ہوتے ہیں، ان کے مسائل حل کرتے ہیں. جی. ہم ابھی تک حکمرانی کی ذہنیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے حکمرانی کا نظام رکھا ہوا ہے. تو سر وہ جو کئی سیاستدان میں نے ایسے بھی دیکھے جنہوں نے کہا کہ بیوروکریسی جو ہے وہ اصل فساد کی جڑ ہے. کبھی کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی بیوروکریسی، کوئی کس کو. آپ نے اپنے ہاتھ میں پین پکڑا ہوا ہے نا، یہ آپ لکھتی ہیں یا پین لکھتا ہے؟ میں لکھتی ہوں. تو بیوروکریسی بھی ٹول ہوتا ہے. اگر آپ میں صلاحیت ہوگی تو بیوروکریسی آپ کے ساتھ چلے گی. اگر آپ میں صلاحیت نہیں ہے پھر بیوروکریسی اپنی مرضی کرے گی. اور آپ، میں یہی کہہ رہی ہوں، میں اس طرف آنا چاہتی ہوں کہ یہ دیکھیں نا، عوام جو ہے وہ دور ہو رہی ہے، شکایتیں بڑھ رہی ہیں. میں پختونخوا کو دیکھتی ہوں، آپ دیکھیے کہ وہاں پہ لوگ بہت خفا ہیں. بلوچستان میں لوگ بہت خفا ہیں. بڑے لیڈر کی وہ پارٹی صوبہ ہے، عمران خان صاحب کا صوبہ ہے، 12 سال سے ہے. آج آپ کے پی کے اندر جو بچہ ہے پہلی سے لے کر یونیورسٹی تک
وہ عمران خان کی دور حکومت میں تعلیم حاصل کی ہے، ہر بچے نے. کیا اس کی تعلیم بہتر ہے؟ کیا تعلیم کا نظام بہتر ہوا ہے؟ نہیں ہوا. پھر یہ ایک علیحدہ کہانی یہ علیحدہ نہیں ہے. مجھے اور کام کیا صوبے کا؟ صوبے کا کام وفاق پہ حملہ آور ہونا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ہر ایک کو ذمہ داری سے کام کرنا پڑے گا. اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھیں. آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ 3 میں سے 1 بچہ پاکستان میں آج اسکول نہیں جاتا. اس بات کا احساس ہے کسی کو؟ جی. سب سے بڑا مسئلہ ہے آپ کا. جی. کسی کو احساس نہیں. 2.70 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. جی. 24 کروڑ کے ملک میں. جی جی. ایک اور ملک ہے 1.5 ارب کا ملک ہے، 11 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بالکل یہ وہ بھی ان سے بھی پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم ہمارے عمران خان جب آئے اور ہمارے مسئلے حل ہونے لگے تھے تو پھر ان کو ہٹا دیا گیا. کون سا مسئلہ حل ہونے لگا تھا؟ صوبائی حکومت کے اپنے پیسے ہیں. صوبائی حکومت کے اپنے پیسے ہیں. پورا آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وفاق پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. نہیں جی، آپ کو اپنا حصہ ملتا ہے. 100 میں سے کہاں ملتا ہے؟ سب کو ملتا ہے. بالکل 1 پیسہ نہ اوپر ہوتا ہے نہ نیچے ہوتا ہے. 100 میں سے 96 روپے آپ نے دینے ہوتے ہیں، باقی ہمارے ہیں. تو وہ آ ہی نہیں رہے. نہیں سر، آپ یہ دیکھیں نا، ہر ایک چیز پر تو ہم آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. ہمارا پانی، ہماری بجلی، ہمارا تیل، ہمارے سارے کے سارے وسائل وہ تو آپ نے دینے ہوتے ہیں نا. وفاق نے یہ جو لڑائی لڑ رہا ہے. آپ پیسے کی بات کر رہے ہیں. جو ملک میں پیسہ ہے NFC ایوارڈ کے تحت تقسیم ہوتا ہے. جی، میں ہائیڈل کی بات کر رہی ہوں، میں NFC کی، میں سب چیزوں کی بات کر رہی ہوں. بالکل ہائیڈل کی آپ بات کریں. جی. ہائیڈل صوبہ خرید لے. ہائیڈل پاکستان کے پیسوں سے بنا ہوا ہے. وہ صوبہ سارا KP کے اندر ہے. اس کی رائلٹی ملتی ہے. اس کی ملکیت اگر آپ کو صوبوں کو چاہیے تو اس کی ملکیت خرید سکتے ہیں. تربیلا ڈیم جب بنا تھا 7 سال پاکستان کی PSDP لگی تھی تربیلا ڈیم پہ. سارے پاکستان کے پیسے لگے ہوئے ہیں. تو آپ ذرا بالکل گیس آپ کی ہے، بجلی کی ذمہ داری آپ کی ہے تقسیم کی. آپ صوبوں کو دیں. ہم وہ دینے کو تیار نہیں ہیں. صوبوں کو دیں، صوبوں کو سمجھ آ جائے گی صوبہ کیا ہوتا ہے. تو یہی وہ گیس ان کے حوالے کر دیں، بجلی ان کے حوالے کر دیں. یہی وہ بات ہے کہ جو نچلے لیول پہ جب جاتی ہے. ہم اسی پوڈ کاسٹ میں کئی لوگوں نے یہ بھی آ کے کہا کہ جی چونکہ پنجاب بڑا بھائی بلوچستان کو اور پختونخوا کو پورا حق نہیں دیتا، تو اب آپ وہاں پہ دیکھیے کہ وہ نوجوان بھی خفا، ہمارا نوجوان بھی خفا. بالکل غلط فہمی ہے. بالکل غلط فہمی ہے. کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا. کوئی صوبہ کسی کا حق نہیں لے سکتا. وفاق پیسے اکٹھے کرتا ہے، NFC ایوارڈ کے مطابق سب کو تقسیم ہو جاتے ہیں. وفاق کی اپنی حالت یہ ہے کہ جو پیسے اس کے پاس بچتے ہیں وہ سود بھی پورا نہیں کر سکتے. اس کے بعد آپ اضافی قرضہ لیتے ہیں سود پورا کرنے کے لیے، ڈیفنس کے لیے، گورنمنٹ چلانے کے لیے. وفاقی حکومت قرضے پہ چلتی ہے اور ڈیولپمنٹ کے لیے. یہ سب مد آپ اضافی قرضہ لیتے ہیں جس کا سود اگلے سال پھر اور بڑھ جاتا ہے. نہیں تو ہمارے وزیر اعلیٰ تو ہر روز یہ بات شکایت کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے پاس تو خیر ڈاکومنٹس موجود ہے نا کہ نیٹ ہائیڈل کے ہمارے اربوں روپے وفاق کے ذمہ ہیں، وہ دے ہی نہیں رہے. سر حکومت میں تھے لے لیتے نا. وہ جب ہمیں اسٹیٹسٹک دکھاتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں کہ 2.5 سال ہم نے لیے نا. میرے سامنے بات کریں نا، میرے سامنے بات کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں تھوڑا بہت ملا. کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا. فاٹا کو فیصلہ ہوا تھا، فاٹا کو 100 ارب ہر سال ملے گا 10 سال تک. وہی تو شکایت ہے. جی. تو عمران خان صاحب نے 4 سال دیے. آپ نے ان کو نظام دینا تھا. ان کے جو 40-50 ارب ملتا تھا ان کو وہ بھی نہیں دیا. یہ چھوڑیں ان باتوں کو. یہ باتیں مجھے یاد ہے وہ آئے تھے 24/7 کا طورخم پہ افتتاح کرنے کے لیے اور ہم نے ان سے سوال کیا، انہوں نے کہا میرے پاس پیسے ہی نہیں. صوبوں کے درمیان یہ نفاق نہیں پھیلانا چاہیے، یہ غلط بات ہے. اچھا. میں اب یہ جواز ٹھیک نہیں ہوتا کہ لوگ خفا ہیں. کہ دیکھیں نا بلوچستان خفا ہیں تو اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ کیوں خفا ہیں، کیا کیا تم نے میرے لیے. چلو اس کا لیڈر تو 3.5 سال کے لیے آ گیا نا. ٹھیک ہے، میں آپ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں. 12 سال سے ہے نا. اب نہیں، ہر صبح اپنے لیڈر سے پوچھے آج کراچی میں کیا ہو رہا ہے. آپ یقین کریں
کے پی کا بدترین علاقہ جو ہے وہ کراچی سے بہتر ہے. جی آپ جائیں کراچی میں, جی, نہ سڑک ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, لاکھوں لوگ رہ رہے ہیں, ملینز آف پیپل پورے پاکستان سے ہیں, کیونکہ حکومت کو پرواہ ہی نہیں ہے, ان کو ووٹ نہیں ملتا, وہ پیسے نہیں خرچ کرتے. اس لیے آپ کو یہ سب باتیں ذرا سوچ سمجھ کے کرنی پڑیں گی. ہم یہی تو وہی بات ہے نا کہ وہ اب جس کو ووٹ دے رہے ہیں آپ کہتے ہو کہ وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہا اپنی ذمہ داری کو, وہ کہتا ہے میں بے بس ہوں. یہیں پہ آپ کی جگہ بیٹھے ہوئے یہ بس استعفیٰ دے دے یار. سر کتنے لوگوں نے استعفیٰ دے دیا. میرے پاس ہر چیز کا حل ہے, استعفیٰ دو, گھر جاؤ. سر میں بے بس ہوں. سر آپ نے 5ویں 6ٹھی دفعہ کہہ دیا کہ استعفیٰ مجھے آپ دے بتا دیں. دینا, مجھے آپ مسائل بتا کا حل ہے دیں کہ جائل بچوں کی ایک فوج آپ نے کھڑی کر دی ہے, ہم سب اس میں شامل ہیں. کیوں؟ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, آپ کے گاڑیاں لینے کے لیے پیسے ہیں, آپ کی تنخواہیں بڑھانے کے پیسے ہیں, وزیروں نے تنخواہ نہیں بڑھائی, ایم پی ایز نے اپنی تنخواہ نہیں بڑھائی, آپ کے گیس چوری نہیں ہوتی. تو یہی تو وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے اب منظور پشتین ہو گیا یا ماہرنگ بلوچ ہو گئی, جو اب نوجوانوں کے نمائندے ہیں, وہ آپ کی پارلیمان میں آنے کو تیار نہیں ہے. جی بالکل, تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک کہتے ہیں, ٹھیک کہتے ہیں. آپ اپنے عمل سے درست کر دیں نا. آج اس ملک کی ہر بڑی جماعت کے پاس اقتدار ہے, اس پارٹی کے پاس بھی اقتدار ہے, پی ایم ایل این کے پاس بھی اقتدار ہے, پی ٹی آئی کے پاس بھی اقتدار ہے. مثالی حکومت بنائیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو اب میرا نوجوان یا بلوچستان کا نوجوان اپنے سیاستدان سے, اپنے پارلیمان سے گلہ ماند ہے, اس کا وہ گلہ اور وہ جواز بالکل ٹھیک ہے, بالکل درست ہے. اب بات سنیں اس کی نا, اگر نمائندہ حکومتیں نہیں تھیں, بلوچستان میں نمائندہ حکومتیں نہیں ہوتی, اس لیے وہ کس سے گلا کریں گے. بہت شکریہ سر, مہربانی. بہت ساری چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی, اور جواب تو آپ نے دیا ہے, لیکن مجھے لگا تھا آپ کوئی روشنی دے کے کام تعلیم جائیں گے. بالغاہ کا بھی ہے. نہیں, مجھے لگا تھا کہ آپ کوئی روشنی ہمیں دے کے جائیں گے کہ ہاں نا, مجھے میں نے لگ آپ رہا کو ہے کہ روشنی اگلے دی ہے. 1 سال تک کچھ بہتری ہوگی. آئین میں ہے, اگر آپ آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, رول آف لا نہیں ہوگا, کچھ امید مت رکھیں. تو کون کرے گا سر؟ یہ کون کرے گا؟ بات تو کریں نا. ہم بات کر رہے ہیں, آپ جو اقتدار میں بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جو اقتدار میں ہے. جی, کے پی میں عمران خان صاحب کی حکومت ہے, وہاں رول آف لا امپلیمنٹ کر دیں. کے پی میں آج 15 کروڑ دے کے وزیر نہیں لگ رہا, مت منہ کھلوائیں. 15 کروڑ جی, اور یہ 15 کروڑ کس کو دے رہے ہیں؟ مجھے تو نہیں دے رہے. مجھے دے تو میں دیکھیں نا, جو وزیر لگاتا اسی کو دیتے ہیں نا, وزیر پیسے نہیں لگاتا. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ کنفیوژن اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ جب 2024 کا الیکشن ہو رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جی جو ٹکٹ دیتا ہے اس کو ہم نے پیسے دیے, کروڑوں روپے, ہے نا. اب ہم جب ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو آپ کو ٹکٹ دیتا ہے, کیا مطلب ظاہر ہے پارٹی لیڈر ہی دیتا ہوگا نا, ہم تو یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ٹکٹ چاہیے تھا, انہوں نے پیسے مانگے, آپ نے دے دیے, اب آپ کیا کہیں گے کہ میں نے پیسے دے کر ٹکٹ لیا؟ نہیں, کس سے لیا؟ جی, میرا سوال آپ تو کہنے یہ کے ہے. قابل ہی نہیں ہے نا, کیا کہیں گے؟ آپ نے غلط کام آپ نے بھی کیا, دینے والے بھی غلط ہے, لینے والے بھی غلط ہے. جب ٹکٹیں وہاں سے بیچی جا رہی ہیں جن کا نام ہم نہیں لے ارب دے کر سکتے, سینیٹر بنے ہیں, تو جہاں پیسے کا اتنا کھیل ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں نا, وہ کیوں بنتے ہیں سر؟ تو جو ہم 70 کروڑ دے کے بنے گا نا, وہ 2-3 ارب تو بنائے گا منافع کے ساتھ. تو پھر ہم بیلٹ باکس میں کیا ڈالنے جاتے ہیں؟ آپ بیلٹ باکس میں جو ڈالتے ہیں اس کے گنتا تو کوئی نہیں ہے, وہ گنا نہیں جاتا. ہم اتنے خوش ہوتے ہیں الیکشن آ رہے ہیں, جی, ہم اپنا ووٹ ڈالیں گے ہیں, اور آپ اس کو گنتے ہی نہیں ہو. گنتے ہیں, رزلٹ اپنی مرضی کا آ جاتا ہے. یہ خرابی ہے نا, یہ آپ کو دور کرنی پڑے گی. لیکن آپ اکٹھے نہیں بیٹھ رہے اس کو دور کرنے کے لیے. اکٹھے مجھے تو لگتا ہے سیاستدان اکٹھے کریں گے نا. ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, ہم تو ہر وقت بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, مشورہ بھی دینے کے لیے, لیکن مجبوری ہے سب کی. کسی کو پیسہ چاہیے, کسی کو اقتدار چاہیے, کسی کو دونوں چاہیے. بہت شکریہ
شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم ہمارے ساتھ تھے، باتیں انہوں نے کی ہیں، آپ نے سن لی، پاس اب ہو میں گئی کہ نہیں مزید ہوئی؟ کیا کہوں. ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.